بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ کہ چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں، اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اویس قرنی کون ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ جید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے، اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا، اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو، چنانچہ وہ قبیلہ ربی اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ مل سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے با آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل تو نہیں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہو۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے
اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے پوچھا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ ہی کے بندے ہیں، آپ اپنا وہ نام بتائیں جو آپ کی والدہ نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ کے متعلق ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے حضرت اویس قرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی نے عرض کیا، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی خاص شخص کے لیے، بلکہ میں تو ہر مرد اور عورت جو مومن اور مسلمان ہے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ نے میرا حال تو ظاہر فرما دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی ابن ابی طالب۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں ہیں، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑے کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، اس لیے ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کوڑا زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی جل جلالہ سے جا ملے۔ ہم اللہ
تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔